نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال لاہور سے ہمارے پاس ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ اب کچھ لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مولا علی پاک نے۔ تو اس حوالے سے احناف کا کیا موقف ہے اور اہل سنت کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے مختلف اقوال ہے اور اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، اول من اسلم ابو بکر، کہ سب سے پہلے جس شخص نے کلمہ پڑھا نبی کریم علیہ السلام کا وہ پہلے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فضائل صحابہ للامام احمد میں ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا نبی کریم علیہ السلام کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور معجم کبیر میں حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آزاد کردہ غلاموں میں وہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس حوالے سے اب چونکہ مختلف روایات ہیں، دیکھیں چاہے اسکول کا نصاب ہو، جو اسکول میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہم نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، ایم اے تک ایم فل تک، دینی ہو تو الحمدللہ ہم عالم مفتی ہیں، تو سب میں جو اہل سنت کا اس حوالے سے نظریہ لکھا ہوا ہے احناف کا، تو ہم نے اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر علماء نے اس حوالے سے تطبیق دی ہے۔ اب تطبیق کس طرح دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا نبی کریم علیہ السلام کا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، چونکہ اس وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی عمر مبارک 38 سال تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 یا 7 سال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے جن نے کلمہ پڑھا وہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ ہیں، اور جو غلام تھے ان میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں بحث کرنی چاہیے بہت زیادہ، اس میں ہمارے علماء نے تطبیق دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اس کو باعث نظار نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی لڑنا جھگڑنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ ہیں ویسے اس حوالے سے مختلف بحثیں کرتے رہتے ہیں، البتہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدے کے حوالے سے مسلک ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ذات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ تو جو شخص اب مولا علی پاک کو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے افضل بتائے، ایسا شخص گمراہ بددین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔